سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین انتہائی معزز اور محترم علماء ذیشان مہمانان گرامی قدر ثناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے مرکزی جامع مسجد غوثیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک ڈی ٹائپ فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود و سلام پنجواں جمعۃ المبارک، 4 جمعے کمپلیٹ ہو گئے، پنجواں جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
بے شک اللہ اور اس دے فرشتے درود بھیجدے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والیو تسی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے درود بھی پیش کرو اور خوب خوب سلام دے نذرانے بھی پیش کرو. چار جمعے وچ اس آیت کریمہ دے بہت کچھ بیان الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو چکے ہیں. اج میں اس تے کچھ واقعات عرض کرن لگا. درود شریف عبادت ہے، جس طرح کے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. زکوٰۃ دا حکم اللہ نے دیتا، حج دا حکم اللہ نے عطا کیتا، روزے دا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا. اس ساریاں عبادتاں دا حکم اللہ کریم نے دیتا ہے. درود شریف پڑھن دا حکم بھی اللہ نے دیتا ہے. لیکن باقیاں عبادتاں وچ اور درود شریف دی عبادت وچ فرق ہے وے. رب نے سانو نماز دا حکم دیتا ہے لیکن آپ نہیں پڑھدا. رب نے سانو زکوٰۃ ادا کرن دا حکم دیتا ہے لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دیندا. اللہ تعالیٰ نے سانو حج دا حکم ارشاد فرمایا لیکن آپ اللہ حج نہیں کردا. سانو اللہ تعالیٰ روزے رکھن دا حکم دیتا ہے لیکن آپ روزے نہیں رکھدا. لیکن درود شریف ایسی بے مثل اور بے مثال عبادت ہے کہ رب سانو بھی حکم دیندا پیا تے آپ بھی درود شریف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے بھیجدا ہے پیا. فرشتے روزہ نہیں رکھتے، فرشتے روزہ نہیں رکھتے، فرشتے زکوٰۃ نہیں دیتے، فرشتے صدقہ و خیرات نہیں کرتے. انہاں چیزاں دا فرشتیاں نو اللہ نے پابند اور مکلف نہیں بنایا. سانو ساری عبادتاں دین دے نال فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے. ایمان والیو تسی بھی درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی پڑھیا کرو. بعض لوگ سانو آندے نے کہ اسی پڑھنے آن نماز والا درود شریف جدو اسی پڑھیے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سانو آندے نے اے تساں آپ کڑیا ہے، اے تساں آپ بنایا ہے. اسی تے بھائی پڑھنے آ کیڑا درود؟ نماز والا. تے سانو آندے نے تسی بھی نماز والا پڑھیا کرو. میں کہ الحمدللہ اسی تے منکر ہے ہی نہیں، اسی تے پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسی تے پڑھنے، اسی تے منکر ہی نہیں. جدو دل کرے پڑھنے آ نماز وچ بھی پڑھنے آ تے نمازوں باہر بھی پڑھنے آ. میں کیا ساڑھے نے ایک سودا موکلو، تسی بھی درود پڑھ دے ہو نماز والا، اسی بھی درود پڑھنے ہیں نماز والا، اسی انکاری نہیں. تے چلو رل کے ایک سودا ہور کر لئیے، سلام بھی نماز والا پڑھ لئیے کریے. سبحان اللہ. سلام بھی پھر نماز والا پڑھ لئیے. ایو کیڑا؟ میں کیا ببو تحیات جی بیٹھ کے ہیں. میں کیا پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. اونچی آواز نہ، اونچی آواز نہ. السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیا یہ دا معنی نماز تو باہر ہوئی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اوتھے یا رسول اللہ ایتھے السلام علیک ایھا النبی او دا معنی اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلام ہوے ایتھے معنی اے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہوے. اوتھے بھی یا تے ایتھے بھی یا تے رولا تے بہتا یاد ہے نا. رولا کہتا باندھے نے یاد آ جی یا نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. میں کہ نماز دے وچ کہنا جائز ہے تے باہر شرک ہو گیا جی. اندر نے روزہ شریف تے جا کے پڑھو اتنے جائز ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. روزہ شریف تے پڑھو تے جائز ہے. ایتھے پاکستان پڑھو گے تے مشرک ہو جاؤ گے. میں کیا پھر شرک دیاں دو قسمیں ہوئیاں جڑی روزے تے جائز ہے تے ایتھے جائز نہیں جی. زہر دو طرح دا ہو گیا نا ایتھے کھاؤ گے تے مر جاؤ گے روزہ شریف تے کھاؤ گے تے بچ جاؤ گے. بھائی شرک شرک ہی ہوتا ہے پاویں پاکستان چ رہ کے کرو پاویں مدینہ شریف کرو پاویں مکہ شریف کرو شرک تے شرک ہی رہنا. میں دعوت فکر بڑے ادب نہ دینا چاہنا کہ قوم نو تقسیم نہ کرو قوم تے ظلم نہ کرو. یا رسول اللہ کوئی ایتھے آکھے پھر بھی جائز ہے جے کوئی اوتھے جا کے آکھے پھر بھی جائز ہے. ایتھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہوے. یہ نمازوں بار مانا کی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک چھوٹی مثال اس تے دے دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اس کتاب اندر اے حدیث موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی ذاتی سند نال جویں آپ دی سند نا بخاری شریف اندر اس طرح اپنی ذاتی سند نال کتاب لکھی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث روایت درج کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ مدینہ شریف تو کتے باہر سن کے انہوں دا پیر سون گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب اتنے پتہ کی قائم کیتا ہے ما یقول الرجل اذا خادرت رجلہ. بندہ اس ویلے کی آکھے جدو پیر سون جائے ادو کی کرے بندہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث درج کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پیر سون گیا. بندہ ایک کول بیٹھا سی تے آپ نا انداز ویکھیا بیٹھن دا تو بندہ کہن لگا جی پیر سون گیا جی پیر سون گیا. وہ کہن لگا اذکر احب الناس الیک. تسی پھر انہاں دا نام لو جڑا تانوں سارے نالوں پیارا لگدا ہے. تسی انہاں دا نام لو جڑا سارے نالوں پیارا لگدا ہے. انہاں نوں پھر پیارا کون لگدا سی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اوتھے بیٹھ کے پکاریا یا محمد اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر سو گیا بس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لین دی دیر ہے اللہ نے پیر ٹھیک فرما دیتا ہے. بڑا لوگ کی کردے نے بخاری 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 بخاری. یہ امام بخاری نے لکھا ہے یہ حدیث انہوں نے درج کی ہے الادب المفرد دے اندر. درود شریف پڑھن دے بڑے فائدے. جنت وچ جاندیاں انسان راہ نہیں بھولے گا. جنت جان دا راہ بندہ قیامت ال دن نہیں بھولے گا. کیڑا بندہ نہیں بھولے گا؟ جڑا دنیا تے رہ کے کثرت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف پڑھدا رہندا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت جان دا کدی راہ نہیں بھولے گا جڑا درود شریف پڑھدا ہوئے گا. نمبر 2 مرن تو بعد چہرے اتے نور ہوئے گا جڑا بندہ دنیا تے درود شریف پڑھدا ہوئے گا. تیسرا فائدہ قبر اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام نو پہچان لین گے کہ اے میرا او غلام ہے میرا جڑا میرے اتے درود شریف پڑھدا ہوندا سی. ہن ایتھے ایک حدیث شریف سنو پھر میں اگلی گل کرنا.
حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی نے ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے تھے آندے نے سونیا دروشی تے میں بڑا رج رج کے پڑھنا تواڈے اوتے لیکن میں تھوڑی جی ونڈ کرانی چاہنا تواڈے کولوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنا کو دروشی تواڈے تے پڑھا کراں میں کنا کو دروشی پڑھا کراں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کنا کو پڑھنا ہے انہاں کہا سونیا میں جنہ وقت ہے نا او دے 4 حصے کرنا تے باقی کام کاج بھی کرنا نمازاں بھی پڑھنا عبادتاں بھی کرنا ذکر اذکار وظیفے وہ میں سارا کچھ کرنا تے سونیا جے تسی فرماؤ تے میں چوتھا حصہ اپنے ٹائم دا کڈ کے دروشی پڑھ لواں کراں تواڈے تے فرمایا پڑھ لیا کر پر جے ہور بہتا پڑھیں تے تیرے واسطے بہتر ہے جے ہور بہتا پڑھیں تے انہاں کہا سونیا پھر جنہ ٹائم میرے کو ہوندا ہے او دے دو حصے کر لا ادھا حصہ پڑھنا کرا تے باقی ٹائم تجھے کما کاجاں واسطے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیا کر لیکن ہور بہتا پڑھیں تے بہتر ہے انہاں کہا سونیا پھر تیسرا حصہ چوتھا حصہ رہن دیا باقی 3 حصے دروشی پڑھنا کرا فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو پڑھ لیا کر جے ہور بہتا پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور زیادہ کر لویں اور زیادہ پڑھ لویں تیرے واسطے بہتر ہے عرض کر دینے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مازاق دے کاجل والیا و دوہا دے چرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کھلنا والیا علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پھر میں توڑے نال وعدہ کرنا وا سارا ٹائم پھر میں توڑے تے دروشی فی پڑھتا رواں کرانگا باقی کم کاج دا ٹائم کر لانگا نمازاں دا ٹائم کر لانگا ذکر اذکار باقی جڑے نے سارا ٹائم کر کے جنہ ٹائم بچے گا وہ سارے دا سارا میں تواڈے تے دروشی پڑھنا کرانگا سنو جواب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میرے غلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جے میاں بیا جے انجی کر لویں کرے کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا غم بھی سارے ختم کر دے گا گناہ بھی سارے معاف تے غم بھی بولو غم بھی سارے ختم ہو جان گے کوئی تینوں دنیا جان دا غم نہیں رہ جائے گا نہ پیسیاں دا غم نہ معاشیات دا غم نہ معیشت دا غم کسے شے دا کوئی غم نہیں رہ جائے گا نہ کسے بیماری دا غم نہ کوئی دکھ درد نہ علم نہ حزن نہ ملال تیرا دل بالکل آزاد ہو جائے گا ذہنی طور تے آزاد ہو جائے گا میرے تے درود و سلام والا کم تو کر لیا کر تیرے سارے کم میرا اللہ سنوار دے گا آؤ مل کے ذرا پڑھ لئیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی آواز نہ آواز ملاؤ تے باواز بلند پڑھو صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی سونیا مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی اے جملہ ایک دو باری میرے نہ کہہ دیو مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام مشکل کشا
اور سلام صلی علی نبینا صلی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا اس دا فائدہ پہلا فائدہ ایدہ میں لگا میں دسن پہلا فائدہ حدیث سن لو کی ہے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام پڑھن دا فائدہ ہے وے فرما دینے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی جنہیں 200 سال گناہاں وچ اپنی زندگی ساری دی ساری گزاری کوئی چنگا کام انہیں ساری زندگی نہیں کیتا بالآخر موت دا ویلا آ گیا جدوں فوت ہو گیا ہے بنی اسرائیل والیاں نے اروڑی تے سڑ دیتا ہے گندگی دے ڈھیر تے سڑ دیتا ہے انہوں نے آکھیا انہیں چنگا کم کیتا تے کوئی نہیں ایدہ جنازہ کی پڑی ہے انہوں غسل کی دئیے انہوں کفن کی دئیے انہوں عزت و تکریم دے نال کیوں دفن کریے ساری زندگی 200 سال انہیں گزارے آئے پر کوئی کام اچھا انہیں نہیں کیتا ہر کام وہ کیتا ہے جڑا پورا ہوتا ہے انہیں اللہ دی نافرمانی دے اندر اپنی زندگی گزاری ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس ویلے کوہ طور دے اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلامی ناشر فاصل کرنے واسطے گئے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام باقی گلاں بعد وہی کرانگے پہلا ایک کام کرو جی یا رب العالمین کیڑا کام ہے جڑا میرے ذمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک یار میرا ایک دوست میرا ایک پیارا فوت ہو گیا ہے لوکاں نے گناہگار سمجھ کے لوکاں نے نفرت کر لیا انہوں روڑی دے ڈھیر اتے چھوڑ دیتا ہے گندگی دے ڈھیر اتے چھوڑ دیتا ہے لوکاں نے دی قدر نہیں کی تھی لوگاں دی عزت نہیں کی تھی دی تکریم دا خیال نہیں کیتا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام گلاں بعد وہی کرانگے پہلا جاؤ بنی اسرائیل والیانو حکم دے وہ انہوں اٹھایا جائے ایدہ جسم صاف کیتا جائے انہوں غسل دیتا جائے انہوں کفن دیتا جائے پھر دی جنازہ دی نماز پڑھ کے بڑی عزت دے نال پورے پروٹوکول نال انہوں دفن کیتا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نے جس ویلے آئے نے یہ سارے کماں تو فارغ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کوہ طور دے گئے یا اللہ اے تے فرما بنی اسرائیل والے آندے نے 200 سال عمر پا کے گناہ کردا رہا ہے پر یا اللہ 200 سال وچ اس گناہگار دی تینوں کیڑی گل چنگی لگی ہے ذرا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ یا اللہ تینوں دی کیڑی ادا چنگی لگی کیڑی گل پیاری لگی ہن جاگو ذرا جنہوں سمجھ آوے وہ سستی دا شکار نہ ہوئے نہ سمجھ آئے گی تو پھر دوبارہ میں سنا دیا لیکن گل سن لو گل کی یا رب العالمین کیڑی ہدایت اچھی لگی ہے تینوں کہ 200 سال بنی اسرائیل والے آندے نے 200 سال عمر پائی ہے پر ساری زندگی نے گناہاں دے اندر لتھڑ کے گزار دیتی ہے عیباں دے اندر گزار دیتی ہے برے کماں اندر گزار دیتی ہے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ ساری زندگی دے گناہ ایک پاسے نے پر جڑی گل مینوں دی زندگی دی اچھی لگی جدی وجہ نال اینوں میں اپنا دوست بنایا ہے اپنا یار بنایا ہے اپنا سجن بنایا ہے جدی وجہ نال اینوں عزت ملی ہے اینوں پروٹوکول نال دفن ہونا نصیب ہویا ہے او وجہ ہے جدوں بھی صبح دے ٹائم اے تورات کھولنا سی یا جڑے ویلے بھی تورات کھولنا سی اودی تلاوت کردا سی جدوں تورات دے اندر میرے آخر الزمان نبی تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک ہوندا سی تے ایک چم کے نالے اکھا تے لانا سی نالے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف کے انعام اچھا بولو جدوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا آونا انہیں تکریم کر دیا عزت کر دیا توقیر کر دیا چوم لینا نہ آ گیا چوم لیا پھر اکھاں تے لایا ہے تے صرف لایا ہی نہیں پھر درود شریف بھی پڑھیا ہے
فرمایا پیارے موسیٰ ایک وری انج نہیں ہویا، ہر روز جدوں وی تورات دی تلاوت کردا ہے اے عمل کردا رہندا سی، مینوں ایدی ادا چنگی لگی ہے، انہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی تعظیم بھی کیتی ہے، ادب بھی کیتا ہے، جمعے دے اکھاں تے بھی لایا ہے، ایدی ادا پسند آئی ہے، نالے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں بھی ذکر آیا ہے انہیں نال دروشی بھی پڑھیا، آؤ اسی بھی پڑھ لئیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کریمنا صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی۔ اج بھی دنیا تے رہ کے کوئی بندہ میرے اللہ تعالیٰ دے نام دا ادب کردا ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا ادب کردا ہوئے، تعظیم کردا ہوئے، توقیر کردا ہوئے، حیا کردا ہوئے، اللہ دی رحمت دے دروازے بند نہیں اجے بھی کھلے نے، رب انہوں اپنے ولیاں دی صف اندر جگہ دے دینا، پھر وہ بندہ جہنم میں نہیں جانا، اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دینا ہے۔ کہن والے نے اس واسطے آکھیا ہے، شاعر آندا ہے پیا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، دوزخ حرام کی، حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ پہلا فائدہ جنم دی اگ تو بچ گئے تے عزت نال دفن ہونا نصیب ہو گیا تے گناہ معاف ہو گئے۔ ہون سنو دوسرا فائدہ، حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعین ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید بھی تے شاگرد بھی۔ بی بی ایک آپ کو آ گئی تے آ کے کہنے لگی میری دھی ہو گئی ہے فوت، تے مینوں نہیں پتا وہ قبر وچ کیڑے حال چے، تے میں چاہنی ہاں مینوں کتے خواب وچ ملے تے کوئی عمل دسو میں ویکھاں بھی وہ کس کیفیت وچ۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس طرح کر، عشاء دی نماز تو بعد 4 رکعتاں پڑھی تے سورۃ فاتحہ تو بعد 4 رکعتاں وچ
سورت تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے سورت پڑھی تے تینوں تیری بیٹی دوں خواب دے اندر ملاقات دا شرف مل جائے گا. تے ویکھی تیری بیٹی کے سال وچ تے نالے تو پھر انج کریں کہ جدوں سون لگنا نا پھر دروشی پڑھدی سو جائے. اے کام کریں تے بچی مل پے گی. رات تو بی بی عمل کر کے سو گئی، تھی نو خواب وچ ویکھیا قبر تے اگ نال بھری، جسم تے بیڑیاں اگ نال، پیراں چ بیڑیاں اگ نال، جکڑی ہے اگ دے عذاب وچ. اگلے دن آئی تے خواجہ صاحب نو آ کے دسیا کہ اس حالت وچ میں نا اپنی بچی نو ویکھیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ دی طرف صدقہ کر. انہیں جا کے صدقہ کیتا. ایک دو دن گزرے تے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب ویکھیا تے خواب دے اندر ویکھیا کہ جنتی تخت تے ایک بچی بیٹھی ہے تے ہوراں پکھے چل رہی ہیں، وہ دی خدمت پیاں کر دیاں. خواجہ صاحب رحمت اللہ فرماندے نے میں کولوں لنگیا تے مینوں بچی نے آواز دیتی، اے حسن بصری مینوں پچھاڑیا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا دس تو کون ہے؟ انہیں آخیا میری امی تواڈے کول آئی سی تے انہیں آ کے دسیا کہ میری دھی نوں قبر وچ اگ دا عذاب ہوندا پیا تے میں اوہی بچی ہاں. تو انہیں آخیا بھی پتر توں تے اس کیفیت وچ سیں تے اے موجاں یہ کتھوں آئی؟ انہیں آخیا حضور جو میری ماں دسیا سی انہیں بالکل ٹھیک دسیا سی تانوں کہ میرے نال انج ہویا ہے، لیکن اے جڑے ہون مینوں پروٹوکول لبا ہے اے کیویں لبا ہے او میں تانوں حضرت صاحب دس نہیں ہے. آپ نے فرمایا دس. بچی بول کے کہنے لگی ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا میری اماں نے دسیا میں قبر دے اندر عذاب دے اندر اگ بل دی ہے پئی، پامڑ مچے ہوئے نے میں جلدی ہاں پئی، میرے تے عذاب جڑا مسلط کیتا گیا قبر اندر، لیکن اس ویلے مینوں ویندے ہو پئے میں جنتی تخت تے بیٹھی ہوئی ہاں، مینوں ہوراں جڑیاں نے غلمان جڑے نے میری خدمت کردے رہے پئے، تخت بھی بڑا یاد آئے، جنتی تخت میرے واسطے ٹھنڈیاں ہواواں چل رہیاں نے، جنت دیاں نعمتاں میرے واسطے تیار نے، جنت دیاں نعمتاں سارے دیاں ساریاں میرے قدماں وچ نے. حضور دی وجہ ہے کل رات جڑی رات گزری ہے کوئی اللہ دا نیک بندہ ساڈے قبرستان دے کولوں دی لنگیا ہے، انہیں ایک بڑا اچھا کام کیتا ہے، وہ درود و سلام پڑھدا ساڈے قبرستان کولوں گزریا ہے. 70,000 اہل قبرستان جڑے اوتھے دفن سن انہاں ساریاں دا عذاب اللہ نے ختم کر دیتا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے عذاب ختم کر دیتے رہے، سارے انہوں بخش دیتا ہے. ایک وری انہیں درود و سلام پڑھیا ہے، جیڑا بندہ ایک وری قبرستان کو لنگا دروشی پڑھ کے لنگ جائے قبرستان والیاں دا عذاب اللہ ختم فرما دینا ہے. پھر پڑھیے سیوی رل کے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی. تیسرا فائدہ سن لو درود شریف دا. تیسرا فائدہ کی ہے؟ عمل دے اندر مٹھاس آ جاتی ہے، زبان اندر مٹھاس آ جاتی ہے، کردار اندر مٹھاس آ جاتی ہے، ہر جگہ شریلی کنا وچ رس گولدی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ دا کرم ہو جاتا ہے، پھر ذائقہ جڑا ہے کسیلا نہیں رہتا، پھر کڑوا نہیں رہتا، بد مزہ نہیں رہتا، بلکہ ہر شے وچ
وچ مٹھاس اللہ نصیب فرما دیتا ہے. یہ فائدہ سن لو کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, جہاد واسطے جا رہے ہیں. رستے کے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے. صحابہ کرام نو بھوک محسوس ہوئی. عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کسے کول جو دی روٹی. ایک صحابی اگے ودے اندر سونیا میرے کو لے آوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مختلف جو دی روٹی لے کے حاضر خدمت ہو گئے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پانی دے نال جو دی سکی روٹی کھان لگے. ایک شہد دی مکھی آ گئی, اس صحابہ دے سراں اتے اس طرح پھیرے لان لگ پئی ہے, پھیرے لان لگ پئی ہے, بن بنان لگ پئی ہے. صحابہ عرض کردے نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے شہد دی مکھی کی کہہ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دی بولی جان دے نے, او دی بولی سمجھ دے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مینوں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو روک دیو, پانی نال جو دی سکی روٹی نہ کھان, میرے نال آن میں شہد پیش کر دینی. اچھا بولو, اچھا بولو, اچھا بولو. سونے میرے نال آن میں شہد پیش کرنی آ. کسے ایک صحابی نو میرے نال توڑ دیو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی, اے علی, علی علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے. فرمایا پیالہ لے لو, یہ دے نال چلے جاؤ, برتن لے لو, یہ دے نال چلے جاؤ. مکھی اگے اگے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ آ گئی, وہ نے شاید چھتا تیار کیتا ہوا ہے. اس سے مکھی لے کے جس ویلے منزل تے پہنچی ہے کہ مکھی سائڈ پہ ہو گئی. وہ دے حکم نال ساریاں مکھیاں سائڈ پہ ہو گئی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد نچوڑے آئے, برتن بھرے آئے, پیالہ بھرے آئے تے واپس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا گئے. اجے روٹی کھانی شروع کی ہے, وہ مکھی پھر آ گئی, آ کے سراں سے پھیرے لان لگ پئی. وہ دی بن بناہٹ دی آواز آئی. صحابہ عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکھی کی کہہ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مکھی کہہ رہی ہے اپنا نال میں علی نو کلے آئے تے میرا شکریہ ادا بھی کر دیئے تے دجا میں مکھی نو پیا پوچھنا وا اے تیری خوراک کی یہ مکھیے دس. تے مکھی آندی ہے سونیا کڑوے پھل کڑوے پھل تے جگہ جگہ تو میں رس لینی آ. کوئی کسیلا ہوندا ہے, کوئی ترش ہوندا ہے, کوئی کڑواہٹ والا ہوندا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو پوچھیا ہے اے پھر میٹھا کیویں ہو جاندا ہے؟ رس مختلف ہوندے نے, اے دے اندر مٹھاس کتھوں آ جاندی ہے؟ تے مکھی آندی ہے بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اسی رس چوسنیاں وا لے کے چھتے تے پہنچنیاں وا تے اس سارے عمل وچ اسی تہاڈی ذات تے درود شریف پڑھدیاں رہیاں. جنوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ اونچی بولو, اور اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. اے جنہ عمل ہے نا ساڈا چوسن تو لے کے چھتے چ رکھن تک تے شاید تیار ہون تک سونیا سی تواڈے تے درود شریف پڑھدیاں رہندیاں وا. پھل تے کوڑے تے کسیلے تے ترش ہوندے نے, لیکن درود شریف دی وجہ نال اللہ مٹھاس عطا فرما دیندا ہے. تے پڑھی اسی بھی مل کے ذرا صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی. جے تے کرنا ہے میرے سر سان پڑھ کے پھر رضوی صاحب تواڈے سر تے اسی سان چا ڈنڈے ہیں تے بے شک نہ پڑھو. تے جے پڑھنا اس واسطے کہ مٹھاس آ جائے تے قبر دا نور بن جائے, پھر بزرگ بھی پڑھو, بچے پڑھو, جوان پڑھو, اس طرح پڑھو کہ فضا گون جائے تے اللہ دیاں رحمتاں اگے بھی چھم چھم برس رہیاں نے, انہاں وچ ہور اضافہ ہو جائے. سینے دا ٹلا کے سارے مل کے آکھو صلی علی نبی
شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلی علی صلی علی تین فائدے میں دسے نے اور چوتھا فائدہ سن لو کی ہے دروشی پڑھن دا فائدہ کی ہے چوتھا فائدہ بغداد شہر بغداد شریف پڑھیے شیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی وہ جتھے اچیاں لمبیاں چیراں تن میرا پرزے پرزے تے جو درزی دیا لیرا تے اینا لیرا دی میں گل کفنی پا کے تیرا لسا سنگ فقیران تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے مقصا تے میں کرشا میرا میرا بغداد شریف بغداد شریف بغداد شریف بغداد شریف ہائے ہائے جاؤ دیکھو جا کے بغداد شریف اللہ میں نے بے شرف دیتا ہے بھائی آتف صاحب بھی گئے ماشاءاللہ بغداد شریف بڑی 11ویں شیخ بغداد شریف بغداد شریف اوتھے ایک تاجر رہندا سی
دن پھر گئے. جنہ کو مال بہتا ہوں نا کدی تکبر نہ کرے, کدی غرور نہ کرے. انج ہو جاتا پتہ بھی نہیں لگتا. تے اگر کسی عالم دین نو اپنے علم تے تکبر ہوئے رب انہوں ہی مدعا کر چھڑے. تکبر نہیں میرے اللہ نو پسند. جڑی ٹہنی نو پھڑ لگا ہوئے وہ چوکے رہندی. تے پہلا میں اپنے بارے گل کر لگا. جے ذرا بھی ذہن چ آ گیا نا کہ میں بڑا بڑا عالم ہاں مک گیا کام. جی آخیا میں کچھ بھی نہیں باقی سارے میرے نال افضل نے تے اعلیٰ نے پھر تر گیا. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر سے واسطے فرماندے نے پڑھنے دا نا تمان کری نہ آکھی میں پڑھیا جبار کہار ستاوے متا روڑ دے تُت کڑیا پڑھنے دا نا تو مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا جبار کہار ستاوے متا روڑ دے تُد کڑیا. جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے اللہ دے دتے مال وچوں غریباں دا حصہ کڈیا کرو, یتیماں دا حصہ کڈیا کرو, بیوہ دا حصہ کڈیا کرو. کدی بھی اللہ دے دتے مال تے آکڑ نہ وکھایا جے, تکبر نہ وکھایا جے, بلکہ اللہ جنہ زیادہ دے اونا اللہ دا شکر ادا کر دے. یہ ہوں جی میں گل لگا سا سنان ایک کم از کم 20 منٹاں دی گل ہے تو میں انہیں رہن دینا پھر کسی موقع تے صحیح. میں اپنے وقت اندر 3-4 منٹاں دے وچ تانوں اے گل دس دینا کہ قیامت والے دن میرا بھی دل کردا ہے تہاڈا بھی دل کردا ہے جدوں میدان محشر وچ ہوئیے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دا دیدار نصیب ہو جائے. گل ایڈی وڈی تے سبحان اللہ ایڈی چھوٹی. سارے بولو سبحان اللہ. تصور لے آؤ نا سامنے پھر تھوڑے منہ سبحان اللہ آپ ہی نکلنی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گار ہون تے اسی گناہاں سمیت سونے دی بارگاہ جائیے تے سانو دیدار نصیب ہوئے. چونکہ اور ہوتے کسے چھڑانا نہیں نا, وہ تو کسی چھڑانا نہیں, دیدار نصیب ہوئے. چاہنے آسے بولو چاہنے. حدیث سنو. اس حدیث دیاں راوی کون نے جے توجہ ہوئے تے میں القابات ذکر کرنا. ہر لقب اتے نا سنی بن کے تے عاشق بن کے دیوانہ بن کے ایتھوں سبحان اللہ آکھیں. اس حدیث دی راویہ کون نے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی ام المؤمنین او سارے دی ماں نہیں جے صرف
صرف ایمان والیا دی اما جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سحری دا ویلا سی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کپڑا سی رہی سا میری سوئی ڈگ پئی میں لبی کمرے وچ نیرا ہے لیکن سوئی میں لب نہ سکی فرماندیاں نے تھوڑی دیر لگی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے وچ آئے نے آپ دے رخ ودھا وچوں نور دی شعاواں نکلیاں نے انہاں شعاواں وچوں ایک شعا میری سوئی تے پے گئی مینوں میری سوئی لب گئی ہے مینوں میری سوئی لب گئی ہے تے آندیاں نے میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کتنے سونے ہو تسی کڈے سونے ہو تہاڈا چہرہ انور کڈا سونا ہے نور دیا شعاواں نکل رہیاں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہے ہلاکت ہے اس بندے واسطے جڑا قیامت والے دن میرا اے سونا چہرہ نہ دیکھ سکے گا او دے واسطے ہلاکت ہے او دے واسطے تباہی ہے او دے واسطے بربادی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کوئی بدبخت ہوئے گا جڑا ایڈا سونا چہرہ قیامت وچ نہیں دیکھ سکے گا فرمایا ہاں وہ ہے آقا کون ہے فرمایا البخیل او بخیل ہے فرمایا عرض کیتا سونیا بخیل کون ہے فرمایا الذی لا یصلی علیہ اذا سمع اسمی جدے سامنے میرا نام آ جائے تے میرے تے درود نہ پڑے او بخیل ہے تے جڑا بخیل ہوے او قیامت والے دن میرا سونا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا دیکھے گا وہ جڑا محبوب تے درود و سلام دے تحفے پیش کرتا ہے حضرات کوئی فخر نہیں کوئی غرور نہیں کوئی تکبر نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا جو بیان کیتا ہے پنجا جمعہ وچ درود و سلام اتے میرا کوئی کمال نہیں اے میرے اللہ دی عطا ہے میرا کوئی کمال نہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کرم ہے میرا کوئی کمال نہیں میرے مرشد کریم دی نگاہ دا اثر ہے میرا کوئی کمال نہیں میرے ابا جی تے اما جی دیاں دعاواں نے پنج جمعے پنجاں دی سیریز ساڈی درود و سلام تے مکمل ہوئی گزارش میری یہ وے پنجاں جمعہ دا نچوڑ اکو جملے وچ وہ اے جبیلیو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ رابطہ رکھیا کرو تے رابطے دی سب تو جملہ میرا نکا جا جے لیکن ہے یہ دا مول کوئی نہیں جے میں آخر خرباں دا ہے نہیں یہ دا مول ہی کوئی نہیں رابطہ رکھیا کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تے رابطے دی سب تو بہترین صورت درود و سلام پڑھنا تاکہ حاضری محبوب دی بارگاہ لگ دی رہے وما علینا الا البلاغ